خوبصورت طریقے سے بات کر سکیں. ہمارے پاس 2 مسلمان بھائی جڑے ہیں. لیٹ می برنگ both of them up on the live stream. مسٹر ماجد علی اینڈ مسٹر کاشف صاحب. آپ دونوں صاحب مسلمان ہیں ابھی تک؟ جی الحمدللہ مسلمان ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. یار ماجد، آپ کیوں آئے ہیں یار؟ نئے نام سے آ گئے ہیں. کیا اب آپ نئے نام سے آ گئے ہیں. آپ سے لاسٹ ٹائم کئی دفعہ بات کی، میں نے آپ کو کہا ذرا علم لے آئیں، ورنہ اپنے استاد کو لے آئیں. آپ سے میں کیا بات کروں؟ تو میں کیا جاہل ہوں؟ جی سر، بالکل میں سر. دنیا میں نہیں رہتا. رہتے ہیں لیکن آپ کے میں پاس دنیا میں نہیں علم رہتا. نہیں ہے بھائی. جی رہتے ہیں لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے. کس قسم کا علم ہونا چاہیے؟ سر جس قسم کی بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، کیا اس بارے میں آپ کو علم ہے؟ جی بالکل ہے. کیا آپ یہ بول سکتے ہیں کہ زانی نبی نہیں ہو سکتا؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اوکے، تو کیا اگر آپ کو پروف کریں کہ آپ کے نبی نے زنا کیا تو آپ اپنے نبی کو ماننے سے انکار کریں گے؟ سب سے پہلی بات، زمین و آسمان میں جو کوئی بھی چیز موجود ہے چاہے وہ کنیزہ ہو ان کی، چاہے وہ ان کی بیوی ہو، یا چاہے وہ عورتیں ہوں جو ان کو ہبہ کر لیں، وہ ان کی ملکیت میں سے ہے. ہم ان کا دیا کھاتے ہیں، ان کا صدقہ کھاتے ہیں. اوکے، ان کا دیا کھاتے ہیں. اچھا، باقی بات نہیں کریں گے. آپ ان کا دیا کھاتے ہیں، ان کی سیپریٹ بات ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ان کو تحفے میں ملی ہوں، ہبہ کی ہوئی ہوں، یہ مینس کہ ایک عورت ہے، وہ اپنے آپ کو ہبہ کر دے، لے محمد آج رات کو اپنے بستر پہ مجھ سے اپنا بستر گرم کر لے، تو آپ اس کو زنا نہیں کہتے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ ان کی ملکیت ہے. یعنی کہ وہ ایک عورت ہے جو مسلمان عورت ہے. بائی دا وے قرآن کی اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مسلمان عورت ہے. ایک مسلمان عورت، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس وقت وہاں ہوتے تو آپ کی بہن وہ کہتی جناب بھائی آج میں نبی کے گھر میں رات سوؤں گی اور ان کا بستر گرم کروں گی، میں اپنے آپ کو ہبہ کرنے جا رہی ہوں، آپ کو کوئی اعتراض نہ ہوتا؟ مجھے کیا ہونا تھا؟ مجھے تو اس پر وہ تو میری بہن کو خوش نصیب ہوتی نا. خوش نصیب ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرائیویٹ پارٹ آپ کی بہن کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر جاتا. ماشاءاللہ، بہت زبردست خوبصورتی کی بات ہے. تو سر اس کو آپ زنا کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ آپ کے نبی کیونکہ نے آپ کی بہن سے ایسے موقع پہ شادی نہیں کی. کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں ہبہ کی، تو ہبہ کے اندر نہ تو والد کا ہونا ضروری ہے، نہ بھائی کا ہونا موجود ضروری ہے. صرف وہ عورت تنہائی میں جا کے محمد کو کہے میرے ساتھ سیکس فرما لیں، میں نے آج اپنے آپ کو تحفے میں دے دیا، تو یہ ہبہ ہو گیا. کیونکہ اس نے اپنا نفس ہبہ کر دیا ہے، اپنا جسم ہبہ کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس کو اگر آپ زنا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو اس میں غلط کیا ہے؟ یہ نارمل بات ہے. نہیں سر، یہ نارمل بات نہیں ہے. کس نے کہا یہ نارمل بات ہے؟ دس از اے ویری ڈرٹی بات. اس کو ہم پروسٹیٹیوشن کہتے ہیں. تو اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے نا، اس میں کوئی جسمانی نقصان نہیں ہے. ہاں تو اس کو ہم پروسٹیٹیوشن کہتے ہیں نا. کیسے جسمانی نقصان نہیں ہے؟ آپ کی تو بہن اب اگر وہ ورجن تھی تو آپ کی بہن کبھی دوبارہ ورجن نہیں رہے گی، کیونکہ ورجینٹی آپ کے پروفٹ نے ڈی فلاور کر دیا ان کو. تو اس میں غلط کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ ایک جو ہمارے یہاں اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ ہوتی، میں بھی نہ ہوتا، کوئی بھی نہ ہوتا. وہ سیپریٹ بات ہے. وہ سیپریٹ بات ہے. وہ سیپریٹ بات ہے. کائنات ہوتی یا نہ ہوتی، وہ ایک سیپریٹ بات ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت آپ کا نبی آپ کی بہن کو ڈی فلاور کر دیا. اب وہ جس بھی بندے کے ساتھ شادی کرے گی
وہ ڈی فلاورڈ کہلائے گی، ہاں یا نا؟ نہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہے. ہاں اپنی مرضی سے ہی کرے گی تو اس نے خود اپنے آپ کو نبی کو دیا ہے، اے نبی میرے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرما لیں، تو ایسی صورت میں وہ ڈی فلاورڈ ہی کہلائے گی نا؟ بالکل. بے شک. تو سر جس وقت آپ کہتے ہیں کہ کوئی نقصان نہیں، تو نقصان تو ہوا نا. تو طلاق یافتہ عورت سے بھی کوئی بہت سارے نکاح کرتے ہیں. لیکن آپ کی بہن بیوہ عورتوں طلاق سے یافتہ بھی. تو نہیں نہ ہوں گی، وہ تو ہبہ کی تھی نا، انہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا تھا. ہبہ تو میں آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے ان کے والد صاحب نے اور آپ نے وہاں بیٹھ کے 2 گواہوں کی موجودگی میں شادی تو نہیں نہ کی، تو شادی کیسے ہوئی؟ شادی کے لیے 2 گواہ چاہیے اور اس میں سے آپ کے والد صاحب ایز اے وکیل چاہیے وہاں پہ. تو نہ تو وکیل گئے، نہ 2 گواہ گئے، وہ تو اکیلی چلی گئیں اور جا کے انہوں نے نبی کے ساتھ یہ عمل کر لیا، اور اس کو ہبہ کہتے ہیں، ہبہ کا عمل کہتے ہیں. تو بھائی اس عمل میں شادی یا طلاق یافتہ تو نہ ہوئی. تو ورجنائٹی تو کھو جاتے ہیں. آپ نے کہا ورجنائٹی کی بات کی آپ نے. سر ورجینٹی کی بات کی ہے، ورجنائٹی کی بات نہیں کی، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن بات یہ کر رہا تھا کہ ورجینٹی اب اس کی ختم ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے زنا کے طور پہ اپنی ورجینٹی کھوئی ہے، شادی کے طور پہ نہیں کھوئی. تو آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا آپ اس کو غلط نہیں نہیں، سمجھتے کہ آپ نے تو سوال آپ آپ نے اس کو رکھا ہے غلط نہیں کہ سمجھتے؟ نہیں، آپ کے مطابق کون نبی ہے؟ کون نبی ہوتا ہے؟ جو ایسی حرکتیں نہ کرے، جو ایڈلٹری کو، زنا کو پروموٹ نہ کرے. تو حضرت موسیٰ نبی ہیں آپ کے مطابق؟ حضرت موسیٰ نبی ہیں، پروبیبلی نبی ہیں، لیکن پرابلم یہاں بھی یہ ہے کہ آپ کے محمد کے علاوہ کسی اور نبی نے ایسی چیز کو اپنے لیے الاؤ نہیں کیا کہ جو عورت آئے وہ میرے ساتھ سیکس کر لے ایک رات کا. کیا کسی اور نبی نے ایسی بات کو الاؤ کیا اپنے لیے؟ نہیں، آپ کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ کر سکتا ہے. انجیل کے اندر لکھا ہے. کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کر سکتا ہے؟ اگر انجیل کے اندر انجیل ایسے کے لکھا ہے اندر تو میں ایسی انجیل کو جلا کے پھینک دوں گا، راکھ کر دوں گا. نہیں، میں نے ایک بہت سچے آدمی سے یہ بات میں نے سنی ہے. میں نے یہ بولا، میں نے یہی بولا کہ اگر وہاں پہ لکھا ہے تو میں ایسی انجیل کو جلا کے راکھ کر دوں گا. کیا آپ بھی میرے ساتھ کہیں گے کہ چونکہ ایسی چیز قرآن میں لکھی ہے میں اس کو جلا کے راکھ کر دیتا ہوں؟ کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کر سکے. جی سر. یہ بات تو کہیں بھی نہیں لکھی پورے قرآن میں اندر. اور میں اگر آپ کو دکھاؤں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کر سکتا ہے، دکھائیں. اوکے. قرآن چیپٹر نمبر 25 کی آیت نمبر 54. اگر محمد کی طرح کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے کسی اور مرد کو اور اس میں سے بچہ پیدا ہو تو وہ زنا کی اولاد کہلائے گا، اور جب وہ زنا کی اولاد کرائے گا تو اس کا نسب جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوگا، اور جب نسب اسٹیبلش نہیں ہوا تو زنا کی اولاد ہے، لہٰذا اس کی بیٹی نہیں بنی. چونکہ بیٹی نہیں بنی، اسی وجہ سے زنا سے جنم لینے والی بیٹی امہاتکم و بناتکم میں شامل نہیں ہے، لہٰذا وہ بیٹی نہیں ہے صحیح قول کے مطابق. جب وہ شرعی طور پہ بیٹی نہیں ہے اور شرعی نسب نہیں اسٹیبلش ہوا تو وہی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، سیکس کر سکتا ہے. جی سر. صحیح. تو یہ تو شرعی مسئلہ ہو گیا نا. شرعی مسئلہ ہو گیا. تو شرعی مسئلے میں آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. اب بتائیں کہ آپ اس قرآن کو رادے برونکر صاحب کہہ رہے ہیں قرآن از بائبل ان عربک لینگویج. رادے برونکر جی، یو آر اسٹوپڈ اینڈ ایڈیٹ بائی دی وے. یہ واقعی سچ ہے؟ یہ دکھانا آپ. آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، اور کس طرح آپ کے گھر لے جاؤں؟ اچھا. گھر لے کے آؤں؟ صحیح. یہ یہ تو میں تفسیر فرسٹ ابھی گھر لے ٹائم کے آؤں دیکھ رہا ہوں. تو میں کیا کروں اگر آپ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو؟
تو واپس آتے ہیں اپنے اصل مدعے کے اوپر. اگر کوئی نبی زنا کو پروموٹ کرے، زانی نبی ہو، تو مجھے بتائیں کہ کیا ایسے نبی کو نبی کہنا جائز ہے؟ بالکل نہیں، بالکل جائز ہے. بالکل سو بھی نہیں. آپ بالکل بھی نہیں. تو سر آپ کے نبی جو ہیں وہ زانی ہیں نا؟ جب وہ ہبا والی عورتوں سے سیکس کر رہے ہیں تو زانی ہے نا بھائی. وہ لیکن وہ نوری مخلوق ہے نا. سر نوری ہوں یا ناری ہوں، دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. ماس بوٹی کا تھا، نور کا نہیں تھا. جب مکہ پڑا اس کو تو اس کے دان ٹوٹ گئے دو آگے کے، اور خون بھی نکلا، تو نوری نہیں تھا. اور وہ بدر میں دو دو وہ پہن کے جا رہا تھا، زرع بختر. احد میں دو دو زرع بختر پہن کے جا رہا تھا احد میں، پھر بھی ایک مکہ کھا کے دو دان توڑوا بیٹھا. تو جب وہ منہ سے بولتا تھا تو تس کر کے ہوا نکل جاتی تھی اس کے منہ سے. لفظ صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا تھا کیونکہ آگے کے دو دان ٹوٹ گئے ہوئے تھے. سس 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 سانپ کی طرح آواز سس سس کر کے نکل جاتی تھی. لفظ صحیح نہیں بولے جاتے تھے. آپ اپنے اگلے دو دان توڑ کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ لفظوں کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر سکیں گے؟ صحیح. تو وہ نوری مخلوق نہیں تھا میرے بھائی. آپ اتنا یقیناً سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ سر آپ کی کتابوں میں لکھا ہے نا کہ مکہ کھا کے دو دان توڑوا بیٹھے وہ اپنے آگے کے. پھر ان کا ایک اور صحابی تھا، جس نے تابی تھا سوری، جس نے رسول کو کبھی دیکھا نہیں تھا اپنی آنکھوں سے. اسے نہیں پتا لگا کہ رسول کے کون سے دان ٹوٹے ہیں. اس نے مکے مار مار کے اپنے سارے دان توڑ لیے. پاگل پنوں کی کمی نہیں ہے نا اس دنیا میں. اگر پاگل پنوں کا پہلے سے پتا لگتا کہ وہ پاگل ہے تو ان کے سر پہ سینگ ہوتے نا تو پتا لگ جاتا. اگر پاگلوں کے سر پہ سینگ ہوتے تو پتا لگ جاتا. اور اگر ہمیں پاگلوں کے سر پہ سینگ نظر آ جائیں تو آپ یقین مانیے آپ جیسا ہر بندہ 12 سینگا ہوتا. یہ اہل حدیثوں میں وہاں بھی لوگوں نے اپنے میں سے لکھا ہوا ہے. سر یہ وہاں بھی وہابیوں کی لوگ بھی حدیثیں نہیں ہے نا. جب ابھی وہابی ازم سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے لکھی گئی ہیں. پرابلم یہ ہے نا کہ یہ ساری احادیث وہابی ازم کے سٹارٹ ہونے سے بہت پہلے لکھی گئی ہیں. سو وہابیوں کو بلیم نہ دیں اس بات کا. واپس آ جاتے ہیں اپنے اصل مدعے کے اوپر. تو مدعے کے اوپر واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ بھائی جان اب آپ نے ثابت کیا کہ نبی ہمارے زنا کرتے تھے اوبویسلی، لیکن آپ اسے زنا نہیں کہہ رہے، آپ اس کو کوئی اور نام دے رہے ہیں. لیکن کرتے وہ زنا تھے، آپ نام کو چھوڑ دے رہے ہیں. تو آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک زانی. تو اس طرح تو پھر ہزاروں لوگ ہیں جو ان کے بعد بھی ہزاروں لوگ تھے تو جو اپنی کنیزوں کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے. تو زانی تھے. اس طرح تو پھر لاکھوں لوگ زانی ہیں. پھر بے شک. اگر آپ کے مطابق وہ زانی ہے پھر تو اس طرح کروڑوں لوگ زانی تھے. سر اربوں لوگ زانی. واٹس the problem؟ تو یہ دنیا داری ہے نا، ہوتا رہتا ہے. پرفیکٹ. دنیا داری میں آپ کی بیوی کے ساتھ زنا کر لے کوئی اور پھر وہ آپ کی بیوی بنے، آپ کو کیسا لگے گا؟ جو ہماری عزتوں کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا، جو ہماری بیوی کے اوپر اس آنکھ نے رکھے گا، ہم تو ہاتھ اس نہیں کو گولی اٹھایا. مار دیں گے. اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ کی بیوی نے خود جا کے زنا کیا نا اس کے ساتھ، پھر آپ سے شادی کی ہے اس کے بعد. تو وہ تو نہیں، اگر کوئی طلاق دے دیتا تو حلالہ ہوتا ہے. طلاق کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ. زنا میں طلاق کون سی؟ طلاق کے لیے شادی ہونا ضروری ہوتا ہے. میں بول رہا ہوں آپ کی بیوی نے آپ سے شادی سے پہلے دو چار مردوں کے ساتھ زنا کر لیا تھا، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا اس چیز پہ، کیونکہ آپ نے کہا اربوں لوگ کرتے ہیں زنا، اور زنا جو ہے اس کامن، اور اس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے صرف اس وجہ سے کہ اربوں لوگوں نے کیا ہے. تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان اپنی خواہشوں کو روک بھی تو نہیں نہ سکتا. کیوں نہیں روک سکتا؟ انسان میں اور اچھا، جانور میں فرق نہیں ہے کیا؟ آپ جانور ہیں انسان ہیں؟
हाँ जी। चलो, शुक्र है उनके घर कोई बंदा आ गया। मज़ीद मैं भी उनको सहन नहीं कर सकता था। थैंक यू सो वेरी मच। मिस्टर सर्वेंट ऑफ गॉड। Assalamu alaikum. वालेकुम सर। मुसलमान है सर आप? Yeah, I'm Muslim. I don't speak Indian actually. So how can you comprehend what I've been saying from the last half an hour or so? I was just waiting. I was not listening actually. So, So do you believe that adulteress can be prophet? believe me, what? So my topic today is, do you know what Adulteress. adulteress is? Yeah, the one who commits zina, Okay. adultery. So my topic is Zani Yeah. cannot be a prophet. A prophet can do zina, but a Zani cannot be a prophet. Do you agree with me or disagree with me? Well, I disagree. Okay. So you think that Zani can be a prophet? Yeah, because zina is something in this world, and the prophet is Perfect. protected. The prophet is protected. Actually, wait. I don't say that Wait. Muhammad was an adulteress. Okay. But Muhammad was an adulteress. He was. Yeah, he was. What about David? Yeah, he did adultery. That's exactly what I was saying. Let me David. let me repeat what I said so that you could comprehend what I'm saying. So Okay, let me go repeat. ahead. A prophet can do adultery, but an adulterous person cannot be a prophet. That's the main topic. So you mean Do you that the understand what I'm prophet? saying? Wait, yeah. So the prophet Muhammad did adultery before he became a prophet, right? No, Prophet Muhammad's God allowed him to do adultery. When did that happen? Quran chapter number 33, ayat number 50. Can you show me the ayah? Or should I search it on my own? Or read it in your own English translation. Let's see. When the Quran in the Arabic says anyone who had given herself to Muhammad, the word is hiba. What does that mean? Can you repeat the chapter and the ayah again? Chapter number 33. Let me open it for you. Ayah number 50. So I can do it on screen as well. There you go. So it will help you. Actually, I understand Arabic, so. Perfect. Read it. Ya ayyuhan nabi. Inna ahlakna. Read it. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك. Here it is literally stating read it. وبنات خالك وبنات خالتك التي هاجرن معك وامرأة المؤمنين إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة Now translate this one. Translate this highlighted one. If a believer woman wants to give herself to the prophet. Perfect. Now here the ayah previously defined who Muhammad can do nikah with, right? Not and only cannot Muhammad, do nikah all with. the Muslims. Oh, Muslims. Okay. Okay. Now when it comes to hiba, is it khalisatan for the Nabi? Yes, تنكحها if he wants to marry her. For example, no. Okay, a woman proposed. Let me talk. Let me talk. Hold on. Let me talk, please. I need to hold answer. on. Can you please hold on? Okay. Can you please hold on? This hiba Okay, I'm holding on. This hiba is khalisatan for Nabi, correct? We need to read the whole ayah, not only one word. Brother, you're taking things out of context. Listen to me very carefully. This is the Strowman fallacy. Let me talk about brother. Islam. You are using the Strowman fallacy. Servant of God. Wait. Servant You of are God. using the Strowman fallacy. Servant of God. Let me tell you something. You are using a Strowman fallacy. Well, you state something where you show Islam in a bad way. Brother, can you please shut up and listen to my question? Okay, go ahead. You didn't read even the let me whole talk Quran. Read the whole Quran, not just one verse, and read it quietly in your mouth, and I don't care. No, let me talk. You're going to shut me now. Can you let me finish my question? Let me finish my question. Okay, go ahead. Okay, then I'll give you 5 minutes to speak. Okay? Okay. Now, okay. I don't care what you give me, the whole verse, the whole Quran, the whole chapter, doesn't matter. My simple question is, this hiba
is it only for the Prophet or is it for the whole Muslimin? That's it. That's all my question is. Now do 5 minutes, but tell me, is Can this you hiba repeat? only for the Prophet or for the Okay. entire ummah? Is it for only the Prophet or for the entire ummah? Well, this Yes, the hiba is hiba, specifically the hiba, the hiba. the The hiba hiba. is the hiba is specifically for the Prophet. Thank you. That's what I asked. Why are you going for the whole whole people, whole Muslimin? Why are you doing Yeah, that? this is it. That is This not is my it. question. So my question was about this. Perfect. So what does hiba means? Give. Perfect. So a woman comes to Muhammad and says, "Hey Muhammad, I am giving myself to you. Take me in your house and perform dingy dingy." Correct? Nope. Okay, no. Okay, what is it then? Wait, the word hiba is actually giving a gift. Okay? Okay. Let us read all the whole thing, not only one word. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك. Okay, so if a believer woman proposes herself to the Prophet, if the Prophet wants to marry her, يستنكحها, the word يستنكحها means literally marrying her. If you don't know Arabic, that's your problem, right? No, I know Arabic. I know yastankiha does not mean marriage. This is the meaning of the chapter of the You know, ayah. can you do nikah with your hand? Nikah with my hand, what? Yeah. How is Can that? you do? Are you talking about masturbation or what? No, I'm just asking a simple question. Can you do nikah with your hand? Simple question. With my hand? Yeah. Like how, bro? Marrying a No, woman no, with you know my hand? Arabic. You said you know Arabic. Do you know Arabic? Nikah is the word that means marriage. I know Arabic. No, Yeah, أتكلم عربي. asking نعم أنا عربي. brother, I'm asking a simple question. Okay, Can go. you do nikah with your hand? What do you define nikah? What is nikah according to you? But you said nikah only means marriage. It means marriage, yeah. Okay. You can't So do can you you can't do do nikah with your hand. can You you do can't marry. nikah with your hand? Of course, yeah. You go to You the can marry your women's own hand? store. You open the door. You go to the dad. You tell him. You use your hand to open a door, for example. You can't No, I'm marry with your asking you, hand. can you do nikah with your hand? No, actually, the hand. You put the ring. Yeah, you put the ring of in the hand of the women, So you and the cannot woman marry puts your a ring hand. in your hand. So you Yeah, cannot marry your hand. the hand is not a human being, bro. It's a part of the Okay, human brother. being. Arabic brother comes here. We'll see what it is. Brother, there's a fatwa and it says hal nikahul layt No, mal'un. Is marrying your hand mal'un? Is it bad to marry your hand? Is that what it is wait. written? Come back to the. Why did you use Brother, again another read. fallacy? Why Brother, are you read. using Talk to fallacies? me Why are about you fallacy doing later. goal Brother, read. post fallacy? Come back to Brother, the ayah. read. Why are you Brother, running? read. Keep Brother, one read. thing. Keep one thing. Keep on Brother, topic. read. Keep on Brother, read. topic. Can I am on adulterous be a topic. prophet? I'm on topic. Can adulterous be a Can you please shut the F up? I'm just showing you that nikah means effing. It does not means marrying. Can you do nikahul laid? If it means marriage, it means you are marrying your hand. Is that what you are saying? If not, nikah does not means marriage. It has multiple meaning. When it comes to yastankiha, it means having sex. Because when it talks about hiba, Muhammad does not need the permission of the daddy of the woman as a wakil. He does not need two witnesses from the woman's side or from the man's side. And that is how yastankeha is derived over there. Yes, mister. So Okay, so nikah you say does that not means marriage always, correct? no. Perfect. So nikah does not means marriage always, correct? I will show you. I will show you something. Sorry, I'm I'm asking having you, some. does nikah always Can you means read? marriage? Can you read here? Can you I tell will me answer. if I will answer. I will answer. no, Just read answer what me I'm talking. first. Answer No, me first. look Did I at what I'm ask you the sharing. question first or did you ask the question first? You ask the question first. Can adulteress Okay. be a So prophet? does nikah always means marriage?
Why are you using a logical fallacy again? This is Let not a me logical talk. fallacy. It is not a It logical is a fallacy. You logical don't even. Okay, fallacy. show. Okay, what It, does it mean, logical fallacy? Okay, let's see. Guys, he said I did a logical fallacy. Now, yeah. tell me what a logical fallacy is. Goalposts fallacy. It is when actually the Goal goal, fallacy. Okay, the now meaning, tell the me what a topic. goalpost fallacy is. A logical fallacy is when the reasoning in your argument is wrong. When you are using Okay, reasoning. Check this out. Reasoning in my argument is wrong is logical fallacy. Imagine that. And then I did a logical fallacy because I told him that nikah does not always means marriage. You have to prove it to me that here nikah means marriage. I am doing logical fallacy. I love these fallacy guys. They are idiots. They should have at least 12 horns on their heads so that everyone will know that they are idiots. But anyhow, I just proved that nikah does not means marriage always. This is how it is being used. So, Mr. Fallacy, shut the F up okay, and okay. I now will, I will, show I me will. Okay, show okay, me okay. here. Now I'm back I on will. the Quranic verse. Show me in this verse any tafseer which says the girls who do hiba with Muhammad needs to do a proper aqd. That is, the father needs to be there as a wakil, and at least two witnesses from the female side and two witnesses from the male side needs to be present to do a proper aqd nikah. Can you please prove that to me from the tafsir of your early scholars? Okay. So you are saying that يستنكحها does not mean marrying, right? If I have already stated my statement and you can't even comprehend my statement, why am I even talking with you, brother? No, I'm not talking about this one. Let's return to the thing you No. talk about. When before because you sent me What down. was You my did not. question, brother? Shut up. What was my question? Here in this verse, when Muhammad was given these women as hiba, do they need to perform Islamic Sharia Aqd Nikah? That is my question. And I said use any early scholars to prove that I am wrong or that you are right. Can you do that? First, why And should I use the let scholars? me give Why you. can't I talk? So you okay? You can talk and tell me here the girls who have given hiba have been given as Okay, hiba. Do okay. they need to provide their father as a wakil and their two witnesses, and then Muhammad needs to have two witnesses for the girls who are supposed to be hiba? Well, as for the man, he does not need any witnesses. You know that, right? The man does Oh not my need any goodness. witnesses. He can do it himself. This is according to Islam. You can search anywhere. It is not Okay. a shart. It is not a condition. It is a condition for the women. And the women, yeah, her father needs to be there. But if she does hiba, then she accepted herself, then her father needs to agree too. But this So is her a father does prophet. not need to Wait, be here, I'm right? talking about marriage in general. Her father About does not marriage. need to be here when she is doing hiba, correct? For the prophet only. For the prophet only. Perfect. So then it is not a marriage. It is just tankiha, means enjoyment of sex, that he can perform sex because the proper marriage has not happened. Can you show me where in the dictionary of Arabic says that nikah means sex? Go on. In the Arabic dictionary. Go. Okay, Go. no worries. Go on. If I show you, can you perform nikah with your hand then? No, show me in the dictionary of No, Arabic where I'm asking nikah you, means sex. if I will show you, will you perform uh, nikah with your hand then? I don't masturbate actually. It is haram. It is haram, it is mal'oon. So It when is I not say mal'oon, nikah with but it your is hand, it haram. means It is not masturbation. mal'oon. It is not mal'oon actually. It is not mal'oon. Then why don't you do that?
It is haram. It causes harm, bro. I go But to like gym, you just said, I am healthy. you just said that it is okay. It's not mal'oon. No, go show me in the dictionary where it says So nikah there is means nothing called sex from the dictionary. Do you Arabic. know? There's nothing called dictionary. I don't know English very well, Okay. What do you but know? you know what I'm meaning. So what do you know? Okay, so now you're attacking me. You are using another logical fallacy. Hey, there's nothing called logical fallacy here. Stop this stupid, idiotic fallacy word. That's You are stupidity. using the ad hominem fallacy. You are No, attacking me. I'm not using Show me, ad show me, hominem show me. fallacy. Okay, Yes, can I open my screen share? Can I screen share? I'm showing the screen. This is Arabic lexicon, and I'm using the word noon kaf he nikah, reservoir, nikah. I do not give a fuck what you do. Ana la taqtiya nikah ma taqa. And then again fuck. And then shag. Why did Let's you go to another one. why Let's go did to you this choose one. Egyptian? Why? Okay, let's go to another one. This one is nikah, fuck and shag. Let's go to this one. That's I wrong, opened all of actually. them. That's not. Let me Shag show my and then screen. marry. Let me show Then my shag. screen. Let me show my screen. Let me show my Oh, screen. hold on. I was not even showing stuff. Sorry. I picked it up in a different manner. I was not even showing. Wait, relax, take a chill. I was not even showing to the people. So this is lexicons, right? And I'm going to open all of them one by one. This is all opened on the tab. First one, nikah, fuck, shag. Bro, you Next one, said you know Arabic, nikah, no? fuck, Didn't you shag. say that you know Next, Arabic? nikah means shag This and is marriage as well. translation. Both of them. Nikah is marry and shag, both of This them is as a word. translation, bro. Then we go here, and this one Open does not have any. Arabic There website. is no Arabic kafir, there is nothing. website. Then Arabic here, website. this is al-ma'ana, which is Arabic Open. Oh, website. Nikah. you open the ma'ana. And I'll go. I'm doing namana. Okay, marry, roll hay, Mary. get Yeah. laid. Mary. Get laid. I Mary. said both of them. Get laid, have But sex, wait. fuck is the same word. So next, nikah, fuck, skew, right. Next, nikah, fuck, skew, marriage. All of them is sexual intercourse, engage in clitoris, go to bed, love making, make love, sleep with, get laid, have sex, to be Okay, intimate, can you to let me intercourse, talk now? have it way, skew, Yeah. fuck, Okay. jazz, hum, live at bed, have to go, bang it, I heard bonk, enough. ball, sex, rude, get off, boner, sleep together. So Astaghfirullah. this is the meaning of nikah. I'm not. These are the dictionaries. You said open dictionaries. I showed you in Ma'ana. No. I showed you in all the Arabic lughat. I showed you that nikah. Yes, there is an alternative meaning which is marriage, but mostly it is used for fucking and shagging and sexing. Mostly, right? Yes, In the Quran, yes. it is mostly. Show me another ayah where nikah means sex. Go on. Okay. Go on. Okay. Another ayah, different ayah where nikah means directly sex. Okay, I will show you. And by the way, No, there's nothing by the way. Can you give me 5 seconds? There is nothing by the way. Listen. There's nothing by the way. Shut up. Listen to me. Let me show you first. Your first question. You're I need actually to tell you afraid. first. You're afraid. I'm not afraid. Let me fix your first question and then go to another question. فَإِنَّ تَلَقَّهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تِنْكِحَ زَوْجًا وَغَيْرَهُ. Now, here, try to comprehend. Let me read. You read. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. Badi nahi hai, badu hai. It's a pesh over there. Mim ba'du. Dal pesh, not zair. Mim ba'du. Can you read it again? فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. This is the idda. Do you know the idda? That's it. We don't need to go forward. That's it. So you said show me one. Do you know the idda? You said, oh my goodness. You said so show me one verse in the Quran where nikah is also as used as sex. Now, here, can you tell me, do you perform sex with your wife or do you perform nikah as a marriage with your wife? Nikah is marriage here until she marries another man. Listen. I'm asking you a simple question. Do you marry your wife
or do you perform sex with your wife? You marry your wife and then No, you you commit when you sex with marry, her. you are an idiot. You're a fool. You don't marry your What? wife. You marry a woman. Once you are married, then she is called your wife. So wife only becomes after you marry her. So you don't marry your wife. She becomes your wife once you married her. Listen, Okay? I will No, translate. no, I will you listen. translate. You I will listen. translate. Hear the Listen. verse of the Quran. Why don't you let me talk? You are talking more than I. More than I. I am the guest. I should talk more than you because I am the guest. Where is the Did you respect ask of me this question? Christians? But anyhow, Where you is the asked. Where is the Christian? Where is the respect in the name of Christ that you say? Huh? Okay, listen. Do the You said translation. Let's see you how are. you read. Stop this BB. Read and answer. Translate. Let's see how you translate. And if he divorce her, she is Hmm. not halal for him. Only it is halal. She is halal for him only after she does nikah with another man, with another husband, because it is zawjan, which means Okay. husband, not man. Okay. Zawjan. Okay. Now that's is it. Zawjan means husband. Perfect. Once Yeah, she of marries course. her husband, Another once husband. she, listen to me very carefully, brother. You said it's not another man, it's another husband, correct? Yes. Okay. Now, do you marry another husband or do you sex with another husband? Because unless you marry, he is not even called a husband. There is no verb such as sex. Do you sex another Okay. man? What is Now, this? here is I've already shown it to you. It's right there. So now the question is, if a woman marries another husband and then gets the divorce from her husband without performing sex, is it halal for her to go back to her first husband? Because this is the context of this verse. It is halal for her only after she marries another man. And perform sex with that husband. No, not necessary. Not necessary. Okay. My friend, But wait. Listen to me. when you come here, Listen to me now. when you come here and start lying to me, Where this is is the the moment problem? when I If kick. listen, This is the moment when I kick the person out, because don't kick when me. you Don't kick actually me. start lying for your argument, it is No, I as did if not that I lie. am talking to a wall, because you are now lying. Now, Okay, wait. every I lied. single Okay, just wait. Listen to me again. every You s- single school of thought, including all the ahadith of the Siyasata, 100% agrees that Muhammad said, unless you taste the sweetness of another husband, you yeah. are Okay. not allowed to come back Maybe. to the Yeah. first Maybe I husband. made the Now, mistake. Yeah. Maybe I made the mistake. But no, what you is the are lying. problem? You are lying. What is the You, problem? the person who's here and Is having a debate this your with proof? Adam Is this your Seeker, proof that Islam is wrong? Is this your proof? that's not the proof. Shut up. Now, here, the verse of the Quran is clearly saying she has to perform sex with another husband. And then you play a victim card with me. You are totally destroyed, totally finished. Your prophet was adulterous because he can do hiba and Allah allowed it. Now, now I have fulfilled my part of the question that you asked, and I showed it to you over here. You cannot marry another husband. You have to perform sex with another husband. You do not marry husbands. You marry Yeah. men. Then man becomes husband. When you marry a man, then that man becomes a husband. And you came into now lying. And when you come into lying, my friend, there's no point talking with you. By the way, Mr. Whatever your name is, Yeah. let me see what your Even real name is. listen. Even I am Anis. Okay. Anis. Mr. Anis, tell me something. Do you have a YouTube channel? Not really. But can Do I you say go to a something? Muslim channel? Can I say something? Do you go to a Muslim YouTube channel? What? Are you present in any Muslim YouTube channel? No, I am just a normal man. Okay, Mr. Anis, listen to me very carefully. This is my Urdu channel. I've given you enough time. I do my English live streams in my English channel. It's called Adamseekar. Okay. Okay, it's called Adamseekar. This is my English channel. This one is Urdu channel. It's Adamseekar Urdu. The channel Adamseekar is my English channel. So I do live stream
every Monday, 6 p.m. Eastern time. Every Monday, 6 p.m. Eastern time, Toronto time, New York time, Canada and America. Okay. Okay. So if you want to speak in English, I've given you enough time already here today. I would not want to move on further in English because a lot of my Yeah, viewers do not because you're comprehend. afraid. Shut the F up. I'm inviting you to my English channel, you stupid idiot. Listen, I'm not afraid. I'm not even afraid of your Man, God, and man, your shut God up. Allah is under my feet. You shut the F up, man. So now, if you like, you need to also know this very important fact. If you abuse me or accuse me, I'm going to abuse your Prophet and your Allah. This is also my rule. I will play nice with you as long as you do not abuse me. This was your first time, Mr. Anus. Come Monday, 6 p.m. to 9 p.m. That is my English channel live stream time. I'm going to bang you more over there. I have done enough banging here. If you want to bring this topic further over there, you're more than welcome to bring the same topic over there. And I'm going to bang you further over there. All right, guys. Sorry, थोड़ी सी मिस्टर एनएस की बजानी जरूरी थी.